شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آج ہم لوگوں نے مل جل کر قرآن مجید کے 22ویں پارے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ پایا جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں ازواج رسول کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد آیت تطہیر ہے، وعدہ اجر و مغفرت ہے، خدا کے حکم اور رسول کے فیصلے کے بعد مومنین کو اعتراض کا کوئی حق نہیں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک داستان ہے زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش کی۔ زید رسول اسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں اور رسول کو عزیز بھی ہیں، اور زینب بنت جحش پھوپھی کی لڑکی ہیں اور قریش میں سے ہیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ غلام تھے زید، اور اس کے بعد آزاد کر دیا رسول اسلام نے، ان کے گھر والوں نے مانگنا چاہا لیکن وہ نہیں گئے، پھر آزاد کر دیا، اور جب آزاد کیا تو تقریباً 4 ہجری کے آس پاس ان کی شادی کرا دی اپنی پھپھیری بہن زینب سے، جبکہ زینب قریش کی ہیں اور اونچے خاندان کی، اور یہ غلام تھے اور آزاد کیے گئے ہیں، تو رشتہ ایکول نہیں تھا، برابر نہیں تھا، لیکن سب کو نامنظور تھا اسی حساب سے کہ یہ رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بعد میں رسول اسلام نے جب فیصلہ سنا دیا تو پھر بات پوری ہو گئی، وہاں سے سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن یہ 1.5 سال تک رشتہ چلا، اور زینب کو دل میں تکلیف رہتی تھی کہ بہرحال حکم خدا ہے اس لیے مان لیا، ورنہ یہ مناسب نہیں تھا، اور لڑائی جھگڑا وہاں یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ بعد میں طلاق ہونے والی تھی، رسول اسلام نے زید کو سمجھایا کہ طلاق مت دو، اور جس کو تمہاری اللہ نے زوجہ بنایا اس کو اپنے پاس رکھو۔ پھر چونکہ جب غلامی سے ان کو آزاد کیا تھا تو یہ اپنے والدین کے گھر نہیں گئے اور انہی کے پاس رہ گئے، تو رسول اسلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو بیٹے کی بیوی ہے زینب، بھلے پھپھیری بہن ہے تو بیٹے کی بیوی ظاہری طور پر اس زمانے کے سماج کے اعتبار سے بہو ہو گئی، منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو ہو گئی۔ جب طلاق ہو گئی اب ان کی 1.5 سال کے بعد، 1 سال 6 مہینے کے بعد، تو اب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اے رسول زینب سے آپ نکاح کریے۔ اس ٹائم پہ بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا ایک بہت بڑا خطرناک مسئلہ تھا، سوشل جو ہے بہشکار ہونے کا موقع تھا، ایسا موقع تھا کہ جہاں لوگ بائیکاٹ کر دیتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ان پہ آیت نازل کی اور کہا کہ ایسا ہے تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا، تاکہ آج کے بعد سے جاہلیت کا یہ قانون ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے، اس کی اپنی نسل ہے، اس کا اپنا خاندان ہے، اور منہ بولے بیٹے کا حکم سگے بیٹے جیسا نہیں ہے۔ یہ قانون ختم کرنے کے لیے رسول کو خود اقدام کرنا پڑا۔ البتہ اہل سنت کے یہاں اس میں تھوڑا سا چیمی گوئیاں بھی ہیں، لیکن اپنے کو اپنی تفسیر سے مطلب۔ دوسرا، اس کے بعد محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، کسی کے باپ نہیں ہیں۔ محرمات کا بیان ہے، بیویوں کے رکھنے اور طلاق کا حکم ہے، بغیر اذن نبی گھر میں آنے پہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جب تک نبی اجازت نہ دے گھر میں نہ آنا، نبی کے گھر میں منہ اٹھائے چلے آتے ہو۔ رسول کی زوجات سے بعد میں نکاح کرنے پہ، رسول کے گزر جانے کے بعد میں ان کی بیویوں سے نکاح کرنے پہ حرام محبت پابندی لگا دی ہے، کبھی نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھنے کا جو ان اللہ پڑھتے ہو وہ آیت ہے، دعا نہیں ہے، اسی میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، صلوات پڑھو اپنے نبی پہ، اس کا حکم یہاں پر ہی ہے۔ آخر میں امانت کو پیش کرنے کی وہ داستان کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے زمین و آسمان پہ اپنی امانت کو پیش کیا، اللہ نے کہا، اور جو ہے زمین و آسمان نے انکار کر دیا، انسان نے اسے قبول کیا، اور انسان بہت ظلوم و جہول ہے۔ خوب، پھر اس کے بعد سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ سبا۔ حمد خدا سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، کفار کا انکار قیامت، اور پھر قرآن اس کو ثابت کرتا ہے کہ ایسے قیامت آنی ہے۔ جناب داؤد اور سلیمان کا چھوٹا چھوٹا واقعہ،
پھر سبا کی حکومت میں، ملک سبا میں 2 جنتوں کا تذکرہ، یہ بھی ایک 2 باغوں کا تذکرہ، یہ بڑا لطیف ہے، یہ بھی ایک داستان ہے۔ شفاعت کا حق کس کو ہے؟ جسے اللہ چاہے اس کو بھی شفاعت کا حق ہے۔ قیامت کا دن اور اس کا بیان، خدا کی رزاقیت، محشر کا بیان، نبی کے لیے چند واعظ، اور اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتا ہے۔ حمد خدا سے جیسے وہ شروع ہوا تھا ویسے ہی بالکل یہ بھی شروع ہوتا ہے۔ خالقیت خدا، تذکرہ نعمت، نبی کو تسلی، دنیا کے فریب سے ہوشیار رہنے کو کہا گیا، دنیا خبردار تمہیں دھوکہ نہ دے، فلا یغرنک دنیا، ایسے کر کے کوئی آیت، فلا یغرنک الغرور۔ قدرت الہی کے بارے میں بیان، اس کی حکمرانی اللہ کی تمام دنیا پر، بشر کے خلقت کے کچھ مراحل، نطفے سے کیسے بنایا، پھر اس کے بعد جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہوا وغیرہ۔ نمکین اور میٹھے پانی سمندروں میں ایک ساتھ جمع نہ ہونے کا بیان کہ ہم 2 پانی ہم نے خلق کیا، ھذا ملح اجاج وھذا عذب فرات، یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے اور یہ نمکین کھارا پانی ہے، لیکن کبھی یہ ایک نہیں ہوتے، ایسا ہم نے پردہ ڈال کے رکھا ہے بیچ میں۔ اس کی حکمرانی، رات دن سورج چاند ان کے سب پر جو ہے آنے جانے پر اللہ کی حکومت۔ پھر اس کے بعد آگے شروع ہوتا ہے کسی دوسرے کا بوجھ کسی اور کو نہیں اٹھانا، یعنی میری جو کرنی ہے، سادے لفظوں میں مجھے ہی بھرنی ہے، میری کرنی مجھے بھگتنا ہے، کسی دوسرے کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ جس طرح اور یہاں پر ایک لطیف استدلال ہے، بہت پیارا استدلال ہے۔ لوگ کفار و مشرکین محشر کا انکار کرتے تھے، کیسے ہم مر جائیں گڑ جائیں گے تو اٹھایا کیسے جائے گا؟ اللہ نے سادی سی بات کہی، تم کھیتی کسانی کرتے ہو، گرمی آتی ہے تمہاری زمین سوکھ جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اس پہ پانی ڈال کے اس کو زندہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہ زمین کو ہم زندہ کر سکتے ہیں ویسے تم کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، کذالک النشور، ایسے ہی تم کو بھی اٹھائیں گے۔ کچھ ضدوں کو بیان کیا ہے، نور و ظلمات برابر نہیں، رات دن برابر نہیں، کچھ ضدیں برابر نہیں، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں۔ یہ سب کہنے کے بعد اللہ نے خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس نے سب بنایا ہے، یہ بتایا کتاب کی وراثت یعنی قرآن کی وراثت وہ اپنے کن خاص بندوں کو دے گا، ان کی خصوصیت۔ پھر حمد خدا، سنت الہی غیر قابل تغیر، اللہ کی جو سنتیں ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی ہے، سب کی اجل اور مدت معین ہے۔ جنتیوں کا ڈریس بیان کیا گیا ہے، کیسے کیسے ڈریس پہنے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیا بہترین، آج کی زبان میں 1 نمبر اے سی ایئر کنڈیشنر کمرہ اور 1 نمبر ڈریس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر سورہ یاسین شروع ہوتا ہے، رسول کی رسالت کے لیے قسم کھا کے خدا کہتا ہے کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسول ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہاں پر قابل غور ہے، اکثریت یعنی بھیڑ، زیادہ لوگوں کے گمراہ ہونے کی بات کہی گئی کہ وہ گمراہ ہیں اور ایسے گمراہ ہیں کہ اگر تم ان کو ہدایت کرو تو بھی نہیں آئیں گے، نہیں ہدایت کرو تو گمراہ ہیں، ایسے گمراہ ہیں۔ اور ہدایت کے قابل ان کے یہاں قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر مرسلین کا بیان ہے اور مرسلین کے بیان پر ہی یہ پارہ پائے اتمام کو پہنچ جاتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔